الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سبھی کو اس کے گھر میں جمع کیا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں جو ہے ایک شخص تھا جو بہت ہی بڑا نیک دیندار تھا، نیک تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بہت سارے باغات اور کھیتیاں اللہ نے اسے نوازی تھی. بہت نیک شخص تھا، اور سال میں جو کھیت سے، جو باغات سے جو پیداوار، جو اناج، جو پیداوار ہوتا تو وہ اس کے 3 حصے کرتا تھا. ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیتا، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا، اور ایک حصہ جو ہے خود جو ہے کھیت میں بیج وغیرہ کرتا. بہت ہی نیک دیندار شخص تھا. اور جب کھیت کاٹنے کا وقت آتا تو اللہ کے نام پر جو ہے وہاں پہ غربا، غریب لوگ بھی وہاں پر پہنچ جاتے، اور ان کا جو غریبوں کا جو حق ہے وہ دے کر وہ بھیج دیتا. اچانک اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک شخص کو اولاد سے بھی نوازا تھا، بیٹے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے نوازے تھے. اب ان لوگوں نے جو ہے کھیتی باڑی کی، کھیت کا کام کیا، باغات کیے. جب پورا کھیت پک گیا، باغات میں جب پھل پھول آ گئے، جب توڑنے کا جب وقت آیا تو یہ بیٹوں نے، بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمارا باپ جو ہے بالکل بے وقوف تھا، سمجھدار نہیں تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ 3 حصوں میں ایک حصہ خود رکھ لیتا، ایک حصہ کھیتی باڑی میں لگاتا، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا. ہمارا باپ جو ہے بے خوف تھا. ہم ایسا کریں کہ لوگ جو ہے صبح کو آئیں گے، غربا صبح میں آئیں گے. ہم ایسا کریں گے صبح میں ہی سورج نکلنے سے پہلے ہم تمام اناج کو جو ہے اٹھا لیں گے. باغ کے اندر جو پھل پھول ہے اس کو ہم توڑ لیں گے. تو میرے بھائی 3 بھائیوں نے جو ہے، یہ بیٹوں نے جو ہے مشورہ کیا، اور سورج نکلنے سے پہلے جو ہے وہ لوگ جو ہے اپنی کھیتی کے پاس پہنچے، باغ کے پاس پہنچے. مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب یہ باغ کے پاس پہنچے، اپنی کھیتی کے پاس پہنچے، تو دیکھا کہ وہاں پر صرف ویران جو ہے یہ جو ہے ویران کیا ہے، بالکل چٹیل ایک میدان بنا ہوا ہے. جو اناج تھا، جو باغات تھے، سب جل کے راکھ ہو گئے، سب جل کے راکھ ہو گئے ہیں. نہ وہاں پہ کوئی درخت ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، نہ وہاں پہ کھیتی میں کوئی اناج ہے. یہ لوگ جو ہے بہت شرمندہ ہو گئے. پہلے تو یہ سمجھا کہ ہم لوگ دوسرے راستے پر آ گئے،
مگر ان لوگوں نے غور کیا تو وہ لوگ جو ہے غور کرنے کے بعد یہ یہاں تک پہنچے کہ ہم نے جو رات میں جو مشورہ جو کیا تھا، جس میں ہم نے غریبوں کا مال ہم نے ہڑپ کرنے کا جو ہم نے جو مشورہ کیا تھا، اللہ کو یہ ادا ہماری پسند نہیں آئی، اس لیے اللہ نے ہمارے مال کو، ہمارے کھیتوں کو، ہمارے درختوں کو، پھل پھول کو اللہ نے اپنی قدرت سے جو ہے کیا کر دیا، جلا کے راکھ کر دیا۔ تو میرے بھائی، جو بھی ہم جو کماتے ہیں، جو ہم کاروبار کرتے ہیں، اس میں کیا ہے، غور غریبوں کا بھی حق ہے۔ ہم جو کماتے ہیں، چاہے ہماری کمائی کتنی ہی کیوں نہ ہو، چاہے 100 روپیہ ہی کیوں نہ ہو یا 1000 یا لاکھ روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں جو ہے غور غریبوں کا بھی حق ہے۔ اگر ہم غریب کو اور اگر ہم اللہ کے راستے میں اگر ہم اپنا مال اگر ہم نہیں لگائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے سارے مال کو برباد کریں گے۔ میرے بھائی، کیا ہے یہ جو علماء اکرام جو ہے جو واقعات جو بیان کرتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ حکمتیں پائی جاتے ہیں۔ بہت زمانے پہلے یہ ایک ولیوں کے ولی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ گزرے۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور اللہ نے آپ کو بہت سارے علم سے بھی نوازا، اور اللہ نے آپ کو بہت سارے کرامات سے بھی نوازا، اور اللہ نے آپ کو بہت ساری حکمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ میرے بھائی، آپ جو ہے غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ولی کو غریب نہیں بنایا، یہ سب سے پہلے ذہنوں میں رکھیں، یاد رکھیں اس باتوں کو۔ ہم جہاں کہیں پر بھی جو ہے جاتے ہیں، اولیاء اکرام غریب نہیں تھے۔ آپ جہاں کہیں پر بھی جائیں، آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ایک اڑی کے واسطے، 2 اڑی کے واسطے، 1 سینٹ کے واسطے آج کیا کر دی، لڑتی جھگڑتی۔ مگر میرے بھائی، جہاں تک میرا ماننا یہ ہے، اس سرزمین پر جتنے اولیاء اکرام ہیں، تمام اولیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے علم سے بھی نوازا تھا اور دنیا کے مال سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ اب جہاں کہیں پر بھی جائیں، یہ کڑی کا مسئلہ نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اولیاء اکرام کو کئی ایکڑ زمینوں پر جو ہے ان کی جو ہے پراپرٹیاں ہی جائیداد ہیں، ان کے صدقے سے جو ہے آج لوگ جی رہے۔ میرے بھائی، اولیاء اکرام کا درجہ مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اس میں سے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی ایک اللہ کے ولی ہیں۔ ان کے زمانے میں یہ بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، جس کا نام حجاج بن یوسف۔ یہ بہت ظالم تھا۔ حجاج بن یوسف یہ ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے اپنے رہنے کے لیے ایک محل بنایا، ایک شاندار محل، ایسا خوبصورت محل بنایا کہ ان کے زمانے میں شاید کسی نے ویسا محل بنایا ہو۔ بہت ہی خوبصورت پیارا محل اس نے تعمیر کیا، اور اس نے اعلان کرایا کہ سب لوگ آ کر جو ہے میرے محل کو دیکھیں۔ لوگ آئے، آتے رہے، دیکھتے رہے، سب لوگوں نے تعریف کی، اور اس نے اپنے ایک سپاہی کو کہلا بھیجا، جاؤ جا کے حضرت حسن بصری کو بھی بلا کے لاؤ، وہ بھی میرا محل دیکھیں، جو محل میں نے بنایا ہے میرے محل کو حضرت بھی دیکھیں، بلا کے لاؤ انہیں۔ جب یہ سپاہی گیا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کا محل دیکھنے سے انکار کر دی۔ آپ نے محل نہیں دیکھا، آپ نے کہا کہ میں محل نہیں دیکھتا۔ بعد میں لوگوں نے بہت اصرار کیا، نہیں آپ آئے، آ کر بادشاہ کے محل کو دیکھیں، حجاج بن یوسف کے آپ محل کو دیکھیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ لوگوں نے اصرار کیا۔ جب لوگوں نے اصرار کیا تو بہت اصرار کے بعد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کے محل کو گئے۔ جب محل میں داخل ہوئے تو پورے محل کو آپ نے دیکھا، اس کی خوبصورتی کو، اس کے نقش و نگار کو، اس کے بناوٹ کو، جو اس نے محل میں جو سوارا تھا، وہ پوری سجاوٹ کو آپ نے دیکھا۔ جب آپ دیکھ لیے، آپ دیکھ کر جب پلٹ رہے تھے تو حجاج بن یوسف جو بادشاہ تھا، اس نے کہا کیا اے حسن، آپ کو میرا محل کیسا لگا؟ کیا اس میں کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہاں، اس محل میں صرف ایک خرابی ہے۔ کیا کہا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے؟ اس محل میں صرف ایک خرابی ہے، صرف ایک خرابی ہے۔ حجاج بن یوسف پریشان ہو گیا، تعجب ہو گیا، یہ خرابی کیسی اس میں؟ یہ خرابی میرے محل میں یہ خرابی کیسی ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ اے بادشاہ حجاج بن یوسف،
بے شک تو نے محل کو آراستہ کیا، بے شک تو نے محل کو تعمیر کیا، مگر اس میں یہ خرابی یہ ہے کہ جس محل کو تو بنایا ہے یہ ایک نہ ایک دن یہ تیرا محل خراب ہو جائے گا، اور اس میں جو چیزیں ہیں یہ سب چیزیں جو ہے بیکار ہو جائیں گی، یہی اس میں جو ہے خرابی ہے۔ تو میرے بھائی ہم جو ہے پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اگر محل بنانا ہے تو آخرت کی تیاری کر، جو اللہ تعالیٰ جنت میں جو تجھے محل دینے والا ہے۔ میرے بھائی جہاں کہیں پر بھی اولیاء اکرام جاتے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، جا کر وہاں پہ جو ہے دین کی بات کہہ کے آتے۔ اس لیے میرے بھائی ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا گنی چنی زندگی دی، کیا بھی بڑی زندگی کیا بھی نہیں ہے ہماری، کہتے ہیں بڑی زندگی ہے کہ ہماری کیا بھی بڑی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے احکام پر چلیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلیں، ان کی شریعت کو اپنائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چن چن کر ان پر عمل کریں۔ حضور کی سنتیں کیا ہیں؟ بہت ساری سنتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، کتنا احسان ہے اس کا ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کھانے سے پہلے دعا پڑھنا سنت ہے، کھانے کے درمیان میں دعا پڑھنا سنت ہے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا سنت ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا پڑھنا سنت ہے، باہر نکلے دعا پڑھنا سنت ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا ہے اور باہر نکلنے کے بعد دعا پڑھنا ہے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہا ہے۔ ایک شخص کیا کر رہا ہے؟ کھانا کھا رہا ہے۔ جب وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ شخص پورا کھانا کھا لیا، صرف ایک نوالا ایک لقمہ باقی تھا۔ کتنا کھانا باقی تھا؟ ایک لقمہ، ایک نوالا کھانا باقی تھا۔ جب وہ شخص کو یاد آیا میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا میں بھول گیا تھا، جیسے ہی یاد آیا تو وہ شخص اپنی زبان سے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ کے وہ آخری لقمہ کھایا۔ آخری لقمہ باقی تھا، جب وہ شخص کو یاد آیا میں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا، اب وہ کیا کیا؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ وہ پڑھ کر وہ کھانا کھا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ شخص کھانا کھا رہا تھا تو یہ بسم اللہ کا نام لیے بغیر کھانا کھا رہا تھا، اور یہ پورا کھانا کھا لیا تھا، اس کے ساتھ شیطان بھی کھانا کھا رہا تھا، اس کے ساتھ شیطان بھی کھانا کھا رہا تھا۔ جب یہ شخص درمیانی دعا بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا، کھانا جو شیطان جو کھا رہا تھا، جو کھا گیا تھا، بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان پورے کھانے کا جو ہے خے کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکرائے۔ تو میرے بھائی ہم کو چاہیے کہ ہماری ہر ادا جو ہے سنتوں پر ہو۔ جب ہم کھانا شروع کریں تو اللہ کا نام لے کر کھائیں، جب اگر کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ بھول جائیں تو درمیان میں بیچ میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں، سونے سے پہلے کی دعا پڑھیں، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھیں۔ تو میرے بھائی یہ سب کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور ہم ہماری زندگی اللہ کے بھروسے پر ہم زندگی گزاریں۔ ہمارا یقین کس پر ہو بھائی؟ ہمارا یقین اللہ پر ہو، ہمارا یقین ہمارا بھروسہ اللہ پر ہو۔ ہمارا یقین جو ہے بیانس پر ہمارا یقین نہ ہو، کام پر ہمارا یقین نہ ہو، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ کرنے والا، جو کچھ کرنے والا ہے سب کچھ اللہ کرنے والا۔ دیکھیے بھائی یہ ہمارا یقین ہو، اللہ پر بھروسہ رکھ کے ہم زندگی گزاریں۔ آپ نے ایک نام سنا حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اللہ کے ولی گزرے۔ حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ نام یاد رکھیں، حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ نیک بندے ہیں، مگر
اللہ نے ان کو بیوی عطا کی اور بچے بھی عطا کیے، بہت سارے بچے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت ہی بالکل غریب تھے۔ کیا تھے وہ؟ بالکل غریب تھے۔ گھر میں کبھی کئی دن جو ہے فاقے کے ساتھ گزرتے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں حج کر کے آؤں، کیوں نہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آؤں، کیوں نہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رسول کی حاضری دے کر میں آؤں۔ ان کے دل میں خیال آیا، حج کا خیال آیا، تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی بچوں کو بٹھا کر مشورہ کیا کہ میں حج کو جانا چاہتا ہوں، میں حج کو جانا چاہتا ہوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں حج کو جاؤں۔ بیوی فوراً بولی، بیوی کیا بولی؟ گھر کے اندر فخر و فاقہ ہے، کھانے کو کھانا نہیں، تمہیں حج کو جاتی ہیں؟ وہ بیوی بولی۔ اب بچے بھی ٹوکے، گھر میں کھانا نہیں، پانی نہیں، آپ جو ہے حج کو جاتی؟ سب نے جو ہے تانا دیا، بیوی نے تانا دیا، بچوں نے تانا دیا، گھر میں کچھ نہیں، فخر و فاقہ چل رہا ہے، آپ کو حج کو جانے کی پڑی ہے۔ تو حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، وہ بیٹی کہنے لگی کہ اے امی جان، آپ جو ہے ابا پر بھروسہ کرتے ہو یا اللہ کی ذات پر آپ بھروسہ کرتے ہو؟ ابا کھانا دینے والے نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والے ابو نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ چھوٹی بچی نے کہا۔ جب چھوٹی بچی نے کہا، وہ ان کے بیوی اور جو ہے ان کے بچوں کے جو ہے دل میں خیال آ گیا، مشورہ دیا، ٹھیک ہے حج کو جا کے آؤ۔ جب معلوم ہو گیا، پڑوسیوں کو معلوم ہوا، گاؤں والوں کو معلوم ہوا، دوست و احباب کو، رشتہ داروں کو معلوم ہوا کہ حضرت حاتم حج کو جا رہی ہیں، تو لوگ یہ تانا دینے لگے، گھر میں کھانے کو کھانا نہیں، حج کو جانا کرتے ہوئے لوگ تانا دیتے، پڑوسی لوگ تانا دینے لگے، رشتہ دار تانا دینے لگے۔ مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل گئے، حج کو نکل گئے، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے حج کو نکل گئے۔ نکل کے ابھی جو ہے ایک رات ایک دن بھی نہیں ہوا، اس ملک کا جو ہے جو بڑا جو گورنر جو تھا وہ شکار کو نکلا۔ جب شکار کو نکلا، شکار کرتے کرتے بہت دور چلا گیا، اسے پیاس لگی۔ جیسے ہی پیاس لگی، اب وہ جب پیاس لگی، پانی اس کے پاس موجود نہیں، گورنر کے پاس پانی موجود نہیں، تو اب کیا کیا؟ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے چلتے حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ کے دروازے کے پاس آ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ کہاں کے کھڑا ہوا وہ؟ دیکھو اللہ کی شان کیسی ہے۔ حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ کے دروازے کے پاس آ کے کھڑا ہوا، آ کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا ہے؟ تو گورنر کہنے لگا، میں اس ملک کا گورنر ہوں، میں شکار کو نکلا تھا، میں بھٹک گیا، پانی کی مجھے پیاس لگ رہی ہے، ایسا کرو کہ ایک گلاس پانی مجھے دو۔ اب وہ جو بیوی جو تھی حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ کی، اندر گئی، جا کے اچھے لوٹے میں، کھٹورے میں جو ہے میٹھا پانی لا کر اس کو پیش کی، اور دل میں یہ خیال کری، اور دل میں یہ بولی وہ بیوی، کیا بولی؟ اے پروردگار، رات بھر ہم نے بھوکے رہ کر ہم نے فاقے سے ہم رات گزاری، مگر تو ہے کہ اس ملک کے گورنر کو تو ہمارے دروازے کے پاس لا کے کھڑا کر دیا، یہ تیری کتنی شان ہے۔ جب میرے بھائی حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ کی بیوی کٹورے میں یا جو ہے گلاس میں پانی پیش کی، تو وہ پانی پی لیا، ٹھنڈا پانی تھا، میٹھا پانی تھا۔ جب پانی پیا، پانی پی کر تعریف کیا کہ کتنا میٹھا پانی ہے اور کتنا ٹھنڈا پانی ہے، کتنا اچھا پانی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی مالدار کا گھر ہے۔ تو بیوی کیا کہنے لگی حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ کی؟ یہ کوئی مالدار کا گھر نہیں، یہ ایک نیک آدمی اور ایک غریب آدمی کا گھر ہے، جس کے گھر میں آپ پانی پیے ہیں۔ اسی درمیان جو ہے جو ان کی فوج وغیرہ جو تھی وہ بھی آ گئی۔ تو اب جو گورنر جو تھا بہت خوشی ہوئی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جو کمر پر جو ہے ایک سونے کا جو ہے کچھ باندھا ہوا تھا، ایک لڑی کچھ باندھا ہوا تھا، وہ کھول کر جو گھر کے اندر پھینک دیا، اور پھر اس نے اعلان کیا، جو شخص مجھ سے پیار کرتا ہو، محبت کرتا ہو، وہ بھی جو ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ گھر میں ڈال دے۔ سب لوگوں نے
सब लोग जितने भी वहां पे जो लोग थे उसके साथी पूरे लोगों ने जो भी उनके पास जेवरात जो भी थे पूरा जो घर के अंदर डाल दिए। जब घर के अंदर डाल दिए तो अब ये गवर्नर क्या कहने लगा, ये जेवर की जितनी भी कीमत है मैं अदा करूंगा। उसने जो है अपने जो है महल को भेजा और जो भी उसका पैसा रुपया बनता था वो पूरे जितने भी दीनार दिरहम थे लाकर जो है हजरत हातिम के घर पहुंचा दिए। माल पहुंच गया नहीं भाई? अल्लाह ताला ने इंतजाम किया कि नहीं? अल्लाह ताला ने इंतजाम किया। इसलिए इसलिए कि उनकी बेटी बच्ची ने जो अल्लाह के नाम पर भरोसा किया था, फिर अल्लाह ताला ने बैठे बिठाए हजरत हातिम के घर में माल पहुंचाए। अब जब माल पहुंच गया, बीवी बच्चे खुश हैं, तो छोटी जो बच्ची थी, जो छोटी जो बेटी थी, अब वो ज़ारो ख़तर रोना शुरू कर देती है, रोने लगती, हिचकियां मार मार कर रोती है। माँ कहती है कि बेटी अब तो खुश हो जा, अल्लाह ने मालो दौलत से नवाज दिया है, अब तो खुश हो जा, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी कि अम्मी जान, मैं इसलिए रो रही हूँ, ये गवर्नर, ये इंसान जिसकी नजर हमारे गरीब घराने में पड़ी तो उसने हमें मालदार बना दिया। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये एक नजर अगर हम पर पड़ती तो सारी जिंदगी अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना बनाता। तो मेरे भाई, क्या हम अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए जिंदगी गुजारें? ये अल्लाह की शान है, जब नवाजने पे आता है तो किसी को नहीं देखता हो। अल्लाह खुद फरमाते हैं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, ये कुरान के अल्फाज हैं, ज़हनों में रखें। अल्लाह खुद फरमाते हैं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, जिस तरीके से तुम मेरी कदर करनी चाहिए थी उस तरीके से तुम लोगों ने मेरी कदर नहीं की। ये अल्लाह खुद फरमा रहे हैं। तो मेरे भाई, हम अल्लाह पर भरोसा करते हुए, यकीन करते हुए हम जिंदगी गुजार। देखो, ये एक बच्ची जिस पर यकीन था, भरोसा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दौलत से नवाजा। फिर वो बच्ची जो है दुआ करती है कि ऐ परवरदिगार, जिस तरीके से तूने जो है हमें दौलत से नवाजा है, ऐ परवरदिगार ऐसे ही मेरे वालिद को सही सलामती के साथ घर पहुंचा। फिर वो हज मुकम्मल किए, घर तशरीफ लाए, बच्ची को अपनी बेटी को गले लगाकर दुआ दिए। तो मेरे भाई, क्या है ये? क्या है? अल्लाह पर भरोसा करते हुए हम जिंदगी गुजार, अल्लाह पर यकीन करते हुए जिंदगी गुजार। जिंदगी क्या है? हमारी मुख्तसर जिंदगी है, हमारी जिंदगी मुख्तसर जिंदगी है। मेरा भाई, हम अपनी जिंदगी का कोई मजाक ना उड़ाएं। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम में जो है वो लोगों ने मजाक उड़ाया था, उनके कौम मजाक उड़ाई थी। 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर गुजरा है। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान लाओ, उन लोगों ने कहा नहीं लाएंगे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम ईमान नहीं लाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर अजाब नाजिल करेगा। तो वो लोगों ने कहा क्या है नूह, अगर तुम्हारा खुदा सही कहता है तो उससे कहो कि वो अजाब लाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया? नूह अलैहिस्सलाम से क्या कहा? आप ऐसा करो कि आप कश्ती बनाओ। मेरे भाई, उलमा इकराम यहाँ पे एक नुक्ता बयान करते हैं। क्या फरमाते हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक दावत और तबलीग का काम करे। जब लोग घमंडदार हो गई, तकब्बुर वाली हो गई, अल्लाह के अजाब पर अल्लाह पर उन लोगों ने मजाक उड़ाया, तो नूह अलैहिस्सलाम अब कश्ती बनाना शुरू कर देते। जब कश्ती बना रहे, उलमा फरमाते हैं जिस वक्त कश्ती बना रही थी उस वक्त कहीं पर भी ये खतरा पानी मौजूद नहीं था। लोग मजाक उड़ा रहे थे। कई महीने, कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी। लोग मजाक उड़ाए आके नूह अलैहिस्सलाम से, क्या है नूह, यहाँ पर तो जमीन पर कोई पानी का खतरा नहीं, आसमान से कोई बारिश का खतरा नहीं टपक रहा, आप है कि जो है कश्ती बना रही। तो मेरे भाई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाए। उलमा क्या फरमाते हैं? सबसे पहले अल्लाह ताला ने जहां से पानी का चश्मा सबसे पहले कहां से जारी हुआ भाई? सबसे पहले जिस चूल्हे में लकड़ियां जलाकर जहां से आग निकलती है वहां से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले पानी के चश्मे को जारी किया। ये अल्लाह की हिकमत है।
کہ میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی ذات سے کبھی ہم مذاق نہ کریں. اللہ کی ذات پر ہم یقین کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزاریں. اللہ کی ذات یقینی ہے. کب کس وقت جو ہے موت آ جائے نہیں، کب کس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماری میں مبتلا کر دے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے ہمیں صحت دیا ہے، اس کا ہم جو ہے بھرپور استعمال کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں. ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 حصے ذکر کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ کام کرو، پورا حصہ جو ہے یہ 3 حصے میں ذکر کرتا ہوں، 1 حصہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو. تو وہ صحابی کہنے لگے اچھا میں ایسا کر دو کہ میں جو ہے میرے جو 4 حصے جو ذکر کے ہیں اس میں سے 2 حصے ذکر کرتا ہوں، 2 حصے میں آپ پر درود پڑھتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اور زیادہ پڑھاؤ. تو پھر وہ صحابی کہنے لگا ٹھیک ہے، 4 حصوں میں 3 حصے میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، 1 حصہ جو ہے میں ذکر و اذکار کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا نہیں، اور زیادہ اضافہ کرو. تو وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 حصے بھی میں آپ پر درود شریف پڑھا کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر تو 4 حصے بھی اگر تو مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے سارے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود شریف پڑھتے رہیں. اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے. خود حضور فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. کتنی رحمتیں بھائی؟ 10 رحمتیں. اگر ہم 1 درود پڑھیں گے تو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 10 درجے اللہ تعالیٰ جو ہے 10 درجے ان کے بلند ہوتے ہیں. دیکھو درود شریف کی کتنی بڑی فضیلت. میرے بھائی میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش مزاج تھے. کیسے تھے بھائی؟ خوش مزاج. ایسا نہیں کہ کبھی بھی گھمنڈ اکڑ، ویسا کیا بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش مزاج. یوں ہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اسلام میں داخل نہیں ہوئے، حضور کے چہرے کو دیکھتے تو اسلام میں داخل ہو جاتے. حضور جب چلتے تو ان کے چلنے کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے. حضور کی ادا بڑی نرالی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بہت ہی خوش مزاج. اور کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کرتے تھے. جیسا ہم لوگ مذاق کرتے نہیں، مذاق کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کے مذاق میں ایک لفظ بھی جھوٹا نہیں ہوتا تھا. یہ ذہنوں میں رکھیں. حضور جو بھی بات کرتے، بات میں جو مذاق کرتے، مذاق میں ایک لفظ بھی جھوٹ کے الفاظ نہیں ہوتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذہنوں میں رکھیں. ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی آئے، ایک نابینا شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اندھا بھی جنت میں داخل ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کوئی اندھا بھی جنت میں داخل ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اندھا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اصل کا کہنے کا مقصد یہ تھا میں اندھا ہوں، کیا میں جنت میں داخل ہو سکوں گا؟ کیا پوچھے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اندھا داخل نہیں ہوگا. تو وہ نابینا جو تھے وہ رونے لگے. نابینا جو شخص تھے وہ رونے لگے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نابینا، کوئی اندھا جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آنکھوں کی روشنی دے کر جنت میں داخل کرے. یہ حضور کا مذاق تھا. جب وہ شخص سنے تو ہنس پڑے. بعد میں اور ایک بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھی صحابیہ تھی، وہ حضور کے پاس حضور کی خدمت میں آئی. آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے.
اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوڑھی عورت سے مذاق کیا کیا؟ کوئی بھی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ حضور کا مذاق ہے۔ کیا کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جب یہ لفظ وہ بوڑھی صحابیہ سنے تو رونے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مرد اور ہر عورت کو جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ یہ حضور کا مذاق تھا۔ اس میں کوئی جھوٹی بات ہے کہ بھئی؟ کوئی جھوٹی بات نہیں۔ اور ایک صحابیہ ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا، یہ حضور کے پاس آئیں، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ اونٹ دے، یہ اونٹ آپ مجھے دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو اونٹ نہیں دوں گا، ایک اونٹ کا بچہ میں آپ کو دوں گا۔ کیا کہنے لگے؟ یہ حضور کا مذاق ہے۔ کیا کہا حضور نے؟ میں آپ کو اونٹ نہیں دوں گا، اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اب وہ صحابیہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اونٹ مانگ رہی ہوں، اونٹ کا بچہ لے کر میں کیا کروں؟ میں آپ سے اونٹ مانگ رہی ہوں، اگر اونٹ آ جائے گا تو سواری کے لیے کچھ کام آ جائے، بچہ لے کے میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اپنے خادم کو اشارہ کیا کہ یہ اونٹ لا کر یہ اونٹ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے کہا کیا اے ام ایمن یہ بھی تو یہ اونٹ کا بچہ ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مذاق ہے۔ تو میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا ہے خوش مزاج رہتے تھے۔ کیسے رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمیشہ خوش مزاج رہتے تھے، چاہے آپ گھر میں جاتے ہو یا باہر رہتے ہو، خوش مزاج رہتے تھے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے اندر جا رہے تو منہ بنا رہے، گھر کے باہر نکل رہے تو منہ بنا رہے، نہیں، ہمیشہ خوش مزاج۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنی چنی زندگی دی ہے، کیا ابھی بڑی زندگی کیا میں جینے کے واسطے آئے نہیں، چند سالہ زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر جو ہے ہم اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر ڈھال کر ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے نیک مقاصد کو، نیک مرادوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔